زی جاہ علو زاد کے ذیشان کے نام، اردو کے طرح دار نگاہ بان کے نام، ایک شخص ہما جہد ہما دان کے نام، ایک شخص ہما جہد ہما دان کے نام، اوصاف کے اتوار میں آسان کے نام، اوصاف کے اتوار میں آسان کے نام، اقدار کی تہذیب کی پہچان کے نام، اقدار کی تہذیب کی پہچان کے نام، ایک دور کے ایک عہد کے انسان کے نام، اور تاروں سے سجی ذات میں ایوان کے نام، تاروں سے سجی ذات میں ایوان کے نام، احسان کے دن رات میں فیضان کے نام، احسان کے دن رات میں فیضان کے نام، سعادت کے ضیابان میں خاقان کے نام، سعادت کے ضیابان میں خاقان کے نام، مامون کے ممدوح دعا خان کے نام، اس دہر میں احباب پہ احسان کے نام۔ اور ملاحظہ کیجئے مصرع، جنت کی فضاؤں میں سلیمان کا نام، جنت کی فضاؤں میں سلیمان کے نام، نیو یارک میں تقریب ہے فرمان کے نام، نیو یارک میں تقریب ہے فرمان کے نام۔ خواتین، براہ راست گفتگو کروں گا آپ کی توجہ کے ساتھ۔ ممدوح محترم پیکر اخلاص و اکرام پروفیسر فرمان فتح پوری پی ایچ ڈی، سابق صدر نشین شعبہ اردو کراچی کے نام، غیر خسی رباعیات میں خراج عقیدت، تحریر و پیشکش مامون احمد، نیو یارک، 11 اگست 2024۔ 4 اگست، جی معافی چاہتا ہوں۔ خواتین حضرات، نہایت ادب کے ساتھ میں فرمان اکیڈمی اور حلقہ ارباب ذوق نیو یارک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آج اس تقریب میں شرکت اور صدارت کی دعوت دی۔ یہ تقریب جنت مکانی ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے نام منسوب ہے۔ فرمان صاحب سے میرا شخصی رشتہ بھی ہے اور ادبی رشتہ بھی۔ ان سے میرا شخصی رشتہ یوں ہے کہ وہ میرے والد محترم علامہ ہارون ارشد کے ایک نہایت قریبی دوست ڈاکٹر عزیز مرحوم کے سمدھی ہیں۔ عزیز انکل نے فل برائٹ اسکالرشپ کے لیے مجھے ایک عمدہ امیدوار قرار دینے کے لیے ایک خوبصورت خط لکھا تھا۔ بحمدللہ مجھے وہ اسکالرشپ ملا تھا اور میں نے کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک شہر سے ایم اے کی سند حاصل کی تھی۔ یہ ان کا احسان ہے ڈاکٹر عزیز کا۔ میں نے عزیز انکل کے متعلقہ خط کی لاج رکھی تھی اور انہیں خوش کیا تھا۔ فرمان صاحب سے میرا ادبی رشتہ یوں ہے کہ ان کا پی ایچ ڈی مقالہ اردو شاعری کی مشکل ترین صنف رباعی پر ہے۔ یاد رہے کہ انہوں نے اپنے گھر کا نقشہ بھی رباعی کی صنف کے نقشے پر بنوایا تھا۔ رباعی عہد حاضر میں عالمی سطح پر میری شناخت رباعی سے ہے۔ ان کا مقالہ رباعی کی تاریخ اور خسی حیت یعنی 4 مصرے 3 قوافی پر تھا۔ میں نے خسی حیت میں اکائی موضوعاتی اور مستزاد رباعیات کہی ہیں۔ اب میں خسی نہیں غیر خسی حیت یعنی 4 مصروں اور 4 قوافی والی رباعیات کہتا ہوں۔ اے کاش آج فرمان صاحب ہم میں موجود ہوتے اور مجھے داد دیتے، یہ کہہ کر شاباش دیتے کہ مامون ایمن تم غیر خسی رباعی کہنے والے 6 عدد کتابوں کے مصنف ہو، تم نے رباعی گوئی کا سلسلہ آگے بڑھایا ہے، اپنی کاوشات جاری رکھو۔ یاد رہے کہ میں نے یہ جملے
فرمان صاحب کے کردار میں شامل عالی ظرفی اور ہمت افزائی کی روشنی میں ان کے اتباع میں لکھے ہیں۔ اس مختصر سے مضمون میں میں وہ باتیں لکھنا چاہتا ہوں جو میں نے فرمان صاحب میں دیکھی ہیں، سنی ہیں اور محسوس کی ہیں۔ فرمان صاحب بڑوں کا ادب کرتے تھے اور چھوٹوں سے شفقت کا برتاؤ کرتے تھے۔ اردو ادب کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ قلم کار اور اساتذہ ہر دور میں ایک دوسرے کے لیے حاسب، حرز سرائی اور سازش رہے ہیں۔ فرمان صاحب کے اقوال اور اعمال ان بدیوں سے پاک تھے۔ وہ قلم کاروں، اپنے شاگردوں اور اعزاء اقربا کے آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، کامیاب ہوتے دیکھتے تھے تو انہیں سراہتے تھے۔ یہ خوبی نایاب تو نہیں، کامیاب ضرور ہے۔ یہ خوبی فرمان صاحب کو ایک بڑا شخص بھی بناتی ہے اور ایک دیرپا شخصیت بھی۔ فرمان صاحب کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے پروفیسر بھی تھے اور صدر نشین بھی تھے۔ کسی بھی پروفیسر کے لیے شعبے کا صدر نشین ہونا تدریسی زندگی کی معراج ہے۔ اس اعزاز سے متعلقہ پروفیسر کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ فرمان صاحب نے اس شعبے کا درجہ بلند کیا تھا۔ ان کے سامنے صدر نشینی ایک عام سا اعزاز تھا، وہ اس اعزاز سے بالا تر تھے۔ فرمان صاحب ایک نہایت کامیاب شخص تھے، افراد ان سے ملتے تھے۔ اب یہ خاص ایک بند ہے، فرمان صاحب ایک نہایت کامیاب شخص تھے، افراد ان سے ملتے تھے تو انہیں ایک عام سا بندہ قرار دیتے تھے کہ وہ اپنا عالی مقام، بڑائی اور سماجی اہمیت اپنے بے پایہ خلوص اور انکسار کے پردوں سے ڈھانپ دیتے تھے۔ بلا شبہ ان کے کردار میں نہ کوئی کر تھا اور نہ کوئی فر۔ ان کا سلوک، ان کا برتاؤ تصنع اور خودسری سے بالا تر تھا، آئینے کی طرح شفاف اور سچا۔ احباب ان سے گفتگو میں خود کو توجہ سے ہمکنار پاتے تھے۔ فرمان صاحب کی شخصی رہنمائی میں، فنی رہنمائی میں تضحیک نہ ہوتی تھی۔ ادب سے معمور لہجے میں سجی توصیف نما تجویز ہوتی تھی۔ انہوں نے ایک بار میری غزل کی غنائیت اور لفظیات پر داد دیتے ہوئے بہت محبت سے یہ کہا تھا، مامون امن کے کلام میں اگر جزوی قوافی نہ نظر آئیں تو خوب ہوگا۔ یاد رہے کہ کلام میں جزوی قوافی کا استعمال فنی طور پر تو جائز ہے، لیکن یہ عیب ہے۔ فرمان صاحب کو یہ پسند نہ تھا کہ ان کے اپنے مامون امن کے کلام میں کوئی عیب نظر آئے، بے شک بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ فرمان صاحب نثر کے دھنی تھے، وہ غزل بھی کہتے تھے اور ربائی بھی۔ ان کا کلام عوام کے لیے نہ تھا۔ میں چند غیر خسی رباعیات میں ممدود محترم کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آپ کی خاص توجہ۔ اخلاص کا اکرام کا بندہ تھا وہ، اخلاص کا اکرام کا بندہ تھا وہ، سر صبح نظر شام کا بندہ تھا وہ، تعدیب میں انعام کا بندہ تھا وہ، اس دہر میں بھی بام کا بندہ تھا وہ، اس دہر میں بھی بام کا بندہ تھا وہ، افہام کا مفہوم کا پیکر تھا وہ، صد ژرف نگاہی کا شناور تھا وہ، تحریر کا تقریر کا مظہر تھا وہ، دارا اسے کہیے کہ سکندر تھا وہ۔ اگلی ربائی ملاحظہ کیجئے، تدریس میں تحقیق میں شاہپر تھا وہ، تدریس میں تحقیق میں شاہپر تھا وہ اسم صفت ذات تھا، مصدر تھا وہ،
اور ترسیل کی راہوں میں منور تھا وہ، اردو ہے اگر دھرتی تو عنبر تھا وہ، اردو ہے اگر دھرتی تو عنبر تھا وہ، محفل کو قرابت سے سجاتا تھا وہ، ہستی کو شرافت سے سجاتا تھا وہ، لفظوں کو صراحت سے سجاتا تھا وہ، معنی کو سجاتا تھا وہ۔ اب ربائی سنیے، احساس کا جذبات کا سودا تھا وہ، احساس کا جذبات کا سودا تھا وہ، شاہ نام تھا تہذیب کا چرچا تھا وہ، مخلص تا غرض کوئی نہ رکھتا تھا وہ، فرمان تھا کردار میں اجلا تھا وہ، ذیشان بہر طور ہی چمکا تھا وہ، پہلا ہے کہاں ذات میں دوجا تھا وہ، استاد تھا استاد بھی اچھا تھا وہ غیر نہیں اپنا تھا وہ، ایک صنف کی پہچان ہے پہچان تھا وہ، پہچان کی میزان ہے میزان تھا وہ، میزان کا دیوان ہے دیوان تھا وہ، دیوان یہ کہتا ہے کہ فرمان تھا وہ، دیوان یہ کہتا ہے کہ فرمان تھا وہ، ساگر کے جلوں میں اسے بر ہی کہیے، ساگر کے جلوں میں اسے بر ہی کہیے، سر شام میں تابندہ سحر ہی کہیے، گہ ظرف میں ایک ژرف نظر ہی کہیے، فرمان کو ایک شخص دیگر ہی کہیے۔ اور آخری دو رباعیات، رمجھم کی نیابت اسے ساون کہیے، رمجھم کی نیابت اسے ساون کہیے، اغیار میں تقریب کا دامن کہیے، احباب میں تحسین کا آنگن کہیے، درپن ہے اسے وقت کا درپن کہیے، رمجھم کی نیابت اسے ساون کہیے، اغیار میں تقریب کا دامن کہیے، احباب میں تحسین کا آنگن کہیے، درپن ہے اسے وقت کا دربن کہیے، اقدار کی پرواز میں شاہپر کہیے، ایک عہد کی تہذیب کا مظہر کہیے، ایک عہد کی تہذیب کا مظہر کہیے، جادوئی سراپا ہے سو دلبر کہیے، جادوئی سراپا ہے سو دلبر کہیے، فرمان کو اخلاص کا پیکر کہیے۔ خواتین حضرات، آپ کی سماعت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔